بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دو۔ پہلی سٹوری جاوید ہاشمی صاحب کی بیٹی کے اکاؤنٹ سے 52 لاکھ روپے کس نے نکلوائے، زبردستی کس نے نکلوایا اور یہ معاملہ کیا ہے۔ دوسری سٹوری صحافی غدار نہیں ہوتے، یہ کس نے کہا ہے، اور جناب پاکستان میں کون سا ایک نیا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ انتہائی خطرناک کھیل ہے، کون کھیل رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آ جائیں جناب جاوید ہاشمی صاحب، آپ کو معلوم ہے ان کی وجہ شہرت، آپ کو معلوم ہے وہ جھکتے نہیں، وہ بکتے نہیں، وہ ڈرتے نہیں۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے وہ بڑے باصول قسم کے سیاستدان ہیں۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کی، لیکن وہاں جب دیکھا کہ جس وجہ سے میں آیا تھا یہ وہ والا چکر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چکر ہے۔ انہوں نے پیک پر جب ان کو، یعنی کہ اب آپ خود بتائیں کہ اگر جاوید ہاشمی صاحب تحریک انصاف کو نہ چھوڑتے اس دھرنے کے دوران، کہ جناب اس کی مقبولیت آپ کہہ لیں، ہوا چلی کہہ لیں، وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کنٹرول ٹاور کی سپورٹ کہہ لیں، پیک پر اب یہ حکومت آئی تھی تو جاوید ہاشمی اس حکومت میں کیا ہوتے؟ ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایک بہت بڑی وزارت ہوتی نا، وزارت تو ضرور ہوتی، اپنی چوائس کی بھی وزارت ہوتی۔ اگر وہ منو ان سر تسلیم خم کرتے، اسی طرح سے چپ کر جاتے، اسی طرح سے یس مین بنتے، اسی طرح سے ہاں میں ہاں ملاتے، اسی طرح سے مالش اور پالش کرتے، تو پھر آپ خود بتائیں آج ان کی پوزیشن کیا ہوتی۔ خان صاحب کے بعد کوئی بڑی پوزیشن ہوتی نا، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے اس ساری چیزوں کو ٹھڈا مارا صرف اصول کی خاطر، صرف قانون اور آئین کی بالادستی کی خاطر۔ جاوید ہاشمی صاحب نے پچھلے دنوں کوئی سٹیٹمنٹ دیا، اس سٹیٹمنٹ کے بعد ان پہ ایک عطاب نازل ہو گیا، ان کے گھر جا کے گرایا گیا، ان کے بیٹی کا سکول گرایا گیا۔ اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایف بی آر نے جبری طور پر زبردستی ان کی بیٹی کے اکاؤنٹ سے 52 لاکھ روپے نکلوا لیے۔ نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی پوچھ گچھ، نہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ کسی کے اکاؤنٹ سے اس طریقے سے نہیں نکلوا سکتے زبردستی پیسے۔ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے 40 سال پرانا اپنا پلاٹ بیچا اور اس کو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے، ان پیسوں سے وہ بیٹی مجھے گاڑی لے کے دینا چاہتی تھی۔ یہ لوگ مجھے فائنینشلی اس طریقے سے کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، میں اس بات کا اس سے بڑھ کے، کیونکہ اگلی سٹوری بہت بڑی ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، تو میں آگے اتنا کچھ کہوں گا۔ یہ تو بیچارہ غریب سا بندہ ہے، کیا ہے کہ بیٹی نے پلاٹ بیچا، انہوں نے 52 لاکھ روپے، ان کی ساری کل سرمایہ، ٹھیک ہے نا، اور جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ لیکن یہاں تو لوگ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، کیا ان میں یہ اس طرح کا احساس پیدا نہیں ہوگا انسیکیورٹی کا؟ کیا عدم تحفظ کا احساس پیدا نہیں ہوگا؟ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، کیا وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں کے بعد وہ بینکوں میں پیسے رکھوائیں گے؟ وہ تو کہیں گے بھئی یار ادھر حکومت پر تنقید کی، ادھر کسی پر کنٹرول ٹاور پر تنقید کی، ادھر ہمارا فائنینشل تباہی ہو جائے گی۔ جب کسی ملک کا یہ عالم ہو تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر آپ ایک طرف کوشش کر رہے ہیں ہمارا یہاں سے بھی نام نکل جائے، وہاں سے بھی، اور دوسری طرف آپ اس طریقے کی فائنینشل دہشت گردی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا؟ خیر، سیکھیں گے کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے تاریخ سے کبھی بھی نہیں سیکھا۔ اور میں قربان جاؤں نون لیگ پر کہ صرف نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے مذمت بھی کی تھی، ہو سکتا ہے اس ایکٹ کی بھی کریں، اور انہوں نے ان کے گھر کے گرانے کی، ان کے بیٹی کے سکول کے گرانے کی۔ باقی آپ دیکھ لیں نون لیگ نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب یہ اناؤنس کیا تھا کہ جاوید ہاشمی کے بیان ان کا ذاتی ہو سکتا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ون اینڈ دا اونلی جناب شہباز شریف صاحب نے، ان کے صدر صاحب نے، ان کا گھر گرایا گیا، ان کی بیٹی کا سکول گرایا گیا، 2 لفظ انہوں نے نہیں لکھے اس کی مذمت میں۔
تو کیا یہ تقسیم نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ ان میں اختلاف رائے ہے، ان میں تقسیم ہے، خود پارٹی کے اندر ہے، تو پھر اس میں آپ بھائی آسان نہیں ہوتا۔ یہ جو بہت سارے طریقہ کار ہیں نا، مالشی اور پالشی طریقے، اس میں آسان نہیں ہوتا۔ آسان اس لیے نہیں ہوتا کہ بس یہ مشکل کام جو ہے نا، یہ صرف اب کون کر رہے ہیں؟ یا تو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، یا نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں ان کی اصل میں مجبوری یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ووٹ اگلی دفعہ ٹکٹ کس نے دینا ہے، نواز شریف صاحب نے دینا ہے، اگلی دفعہ تقریریں کس نے کرنی ہیں، مریم نواز صاحب نے کرنی ہے، نواز صاحبہ نے کرنی ہے، اگلی دفعہ کیا ہونا ہے، کون کراؤڈ پولر ہوگا، کون کس کے نام پر ووٹ پڑے گا۔ اگر آج بھی کسی کو یہ کنفرم ہو جائے نا کہ ان کے نام پہ نہیں فلاں کے نام پہ ووٹ پڑے گا، تو میں دیکھوں گا کون بھائی کا لحاظ رکھتا ہے، کون فلاں رشتے کا لحاظ رکھتا ہے۔ یہ پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم اس طریقے سے بن بھی جائیں تو پھر وہ پہلی اور آخری دفعہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا، بہت ساروں کا انجام دیکھ لیا، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا، جنہوں نے نون لیگ کو چھوڑا، جنہوں نے بہت سارا چودھری نثار صاحب جیسے بندے کا بھی انجام دیکھ لیا ہے لوگوں نے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کراؤڈ پولر کون ہے، اور یہ مشکل فیصلہ کرنا، مشکل راہ پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ کون لوگ چل رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے اس حوالے سے کس نے کیسی کہاں مذمت کی، جہاں پر شائبہ بھی ہوا کہ اس مذمت سے ہمارا جو ہے نا ہم کہیں بے وفاؤں کی لسٹ میں آ جائیں گے، وہاں پر یوں دور رہے جناب، مالشی اور پالشیوں کی یہاں پر کمی نہیں ہے، آگے آ جائیں۔ صحافی غدار نہیں ہوتے، یہ کہا ہے بھارتی سپریم کورٹ نے، انڈین سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ صحافیوں کو اس طریقے سے نہ جبری طور پہ گرفتار کر سکتے ہیں، نہ جبری طور پہ غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ غدار ہوتے ہیں، اور نہ ان پر غداری کے مقدمات۔ یہ وہ مقدمہ ایک سن رہے تھے ونود دوا صاحب، وہ بہت بڑے صحافی ہیں، ان کو پدما شری ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے، اور جناب انہوں نے ان کا جرم کیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ دہلی فسادات جو ہوئے تھے ان فسادات میں جناب انہوں نے آواز بلند کی، مودی سرکار کے خلاف آواز بلند کی، جن میں زیادہ تر مسلمان مارے گئے، انہوں نے ان فسادات کے خلاف، حکومت کے خلاف آواز بلند کی، مودی سرکار کے خلاف۔ بس پھر کیا ہوا؟ وہ غدار ہو گئے جناب۔ انہوں نے کہا ہے آپ نے مسلمانوں کے خلاف کے حق میں آواز بلند کی، آپ تو غدار ہو۔ بی جے پی اس طرح کی شدت پسند جماعت جس نے انڈیا کا سیکولر ایک امیج ڈسٹرائے کر کے تباہ کر کے رکھ دیا، اس جماعت نے جناب کہا کہ یہ تو غدار ہے، مقدمہ بن گیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے، انڈیا کی سپریم کورٹ نے کل فیصلہ دیا اور نے کہا کہ انہوں نے وہ غداری والا مقدمہ ان کا کویش کر دیا، ختم کر دیا، کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی صحافی کسی کو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہا ہے، تشدد پر اکسا رہا ہے، کوئی ایسی کو باتیں کر رہا ہے، پھر تو ایک اور بات ہے۔ ایسے کیسے ہے کہ آپ کسی پہ تنقید کریں اور آپ کہیں کہ یہ غدار ہے؟ غداری یہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے نا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو بہت سراہا جا رہا ہے، صرف انڈیا کے اندر نہیں بلکہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پورے ورلڈ میں سراہا جا رہا ہے، تعریف کی جا رہی ہے ایسے فیصلے کی۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ کچھ چیزیں بڑی کامن ہیں، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی یہ چیزیں بڑی کامن ہیں۔ وہ چیزیں ہوں غربت، وہ چیز ہو بیماری، وہ ہو بے روزگاری، وہ ہو یہ غداری کے فتوے، وہ ہو مذہب کارڈ، وہ ہو وطن کارڈ، وہ پتہ نہیں کیا کارڈ کیسے استعمال کر کے بدنیتی کے طور پر فلاں کارڈ کو بدنیتی کا لبادہ پہنا کر اور جناب اس طریقے سے جو ہے نا آپ بیچیں۔ کبھی صحافی کہیں پہ غدار ہیں، کبھی سیاستدان کہیں پر غدار ہیں۔ یہ ابھی کی بات، جہاں جن ملکوں میں ڈیموکریسی ہے، جن ملکوں میں جمہوری اقدار ہیں، یہ ابھی کی بات ہے۔ پچھلے گزشتہ ماہ بیلاروس میں ایک طیارہ جا رہا تھا، غالباً یونان سے جا رہا تھا۔ بیلاروس کے جنگی جہاز، وہ طیارہ کمرشل فلائٹ تھی، ٹھیک ہے، سواریوں والا مسافر طیارہ تھا۔ تو بیلاروس نے جناب جب بیلاروس کی فضائی حدود میں وہ طیارہ آیا تو بیلاروس کے جنگی جہازوں نے
اس طیارے کو زبردستی اتار دیا۔ میں بتاتا ہوں پاکستان میں کیا خطرناک اور گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ بیلاروس کے طیاروں نے، جنگی جہازوں نے اس طیارے کو جو یونان سے جا رہا تھا غالباً کسی اور ملک میں، تو وہ جناب اس کو اتار لیا وہاں پر۔ جیسے ہی ان کی فضائی حدود میں وہ طیارہ آیا، اتار لیا، اور اتار کے کیا کیا، اس طیارے میں حکومت مخالف ایک صحافی سوار تھا، اس صحافی کو انہوں نے زبردستی اتار لیا، پھر طیارہ چلا گیا۔ ٹھیک، آج کیا ہوا؟ آج جناب یہ ہوا کہ پوری کی پوری یورپین یونین نے، یعنی کہ 25-28 ملک جتنے بھی ہیں، پوری کی پوری یورپی یونین نے بیلاروس کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ یہ ہوتی ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز، یہ ہوتا ہے رول آف لا، یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ ٹھیک ہے نا، کہ آپ اس طریقے سے جو ہے نا، جیسے جمال خشوگی کا واقعہ دیکھ لیں جو ترکی میں ہوا، یعنی سعودی عرب نے معافی تک مانگی، شاہ سلمان نے اس پر شرمندگی اور اس پر پچھتاوا شو کیا، اور اس کے بعد محمد بن سلمان نے اور پھر کہا کہ جناب ہم تو ان کو سزا دیں گے اور یہ کریں گے وہ، حالانکہ ٹرمپ نے، جو کہ خود بھی میڈیا دشمن انسان تھا اور ان کی کھل کر حمایت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جناب آج تک وہ معاملہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ امریکن سینٹ نے ان کے خلاف قرارداد پاس کی تھی، اور خود جناب جو امریکہ کے موجودہ صدر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس وقت یہ سینٹ میں تھے، قرارداد پاس کی تھی۔ آج وہی اسی وجہ سے وہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے ان کے سر پر آج تک بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہ ہوتی ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز، کم از کم کچھ ڈیموکریٹک ویلیوز کا، کچھ جمہوریت کا خیال کیا جاتا ہے۔ آج ہے جناب ہمارے ہاں کیا نئی چال چلی جا رہی ہے، کیا نئی چال ہے۔ اب آج کیا ہو رہا ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حامد میر کے خلاف یوٹیوب پہ بٹھا دیے گئے ہیں میٹرک فیل، ایف اے فیل، بی اے فیل، مڈل فیل، یہ بچے، ٹھیک ہے نا، لڑکے لڑکیاں، یہ بچے بٹھا دیے گئے ہیں۔ اچھا، ان کی اپنی عقل تو ہے نہیں نا، نہ اتنی کوئی سوچ ہے، نہ کسی چیز کو پرکھنے کا انداز ہے، نہ کچھ ہے۔ وہ میں کو بغیر ثبوت کسی پہ نہ وہ کروں، لیکن وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر پیڈ بچے اور بچیاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا کیا کیا گیا؟ ان کو کہا گیا آپ نے کہو کہ یہ غدار ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ یوں کسی طریقے سے ثابت کرو کہ یہ جو ہے نا، یہ حامد میر یہ فلاں انڈین ایجنٹ ہے، آسمہ شیرازی یہ انڈین ایجنٹ ہے، اس کا فلاں پیج، اس کے 4 جو تھے ایڈمن یہاں سے اور ایک اس کا ایڈمن جو ہے نا انڈیا سے تھا، اور وہ چلا۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو پتا، وہ کہہ رہا ہے میرا کوئی پیج نہیں ہے۔ اچھا، پیج جہاں پہ ویریفائی ہو جاتے ہیں، اور کیسے مبشر لقمان جیسے بندے نے کہا ہے کہ اگر حامد میر کے کسی ایک آبجیکشن آپ کو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پٹھا کام ان کے گلے ڈال دو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور پیج کیسے ویریفائی ہوتے ہیں سب کو پتا ہے، کس طریقے سے، تو ہر بندہ چیخ رہا ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن جیسا وکیل کتنا عرصہ چیختا رہا بھائی میرے نام کا کوئی نہیں ہے، ٹویٹر کو کہو بند کرو، کوئی نہیں بند ہوا۔ پتہ نہیں آج کل بند ہوا ہے یا نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو چیخ کے بیچارے وہ کہتے ہیں، کتنوں کے ویریفائی بھی ہو گئے اسی طریقے سے۔ تو یہ کون سی کو بات ہے؟ اس کی بنیاد پہ فلاں غدار ہو گیا اور فلاں انڈین ایجنٹ ہو گیا، اور اسی طرح سے آسمہ شیرازی بھی، اور وہ ارسطو بیٹھے ہیں 8ویں فیل اور میٹرک فیل، اور ان کو لگا دیا گیا ہے، اور وہ جناب اندھا دھند جو ہے نا۔ ہم نے 1947 سے لے کر آنورڈ ہم نے پالے دہشت گرد، ہم نے پالے شدت پسند، ہم نے پالے مذہبی انتہا پسند۔ انہوں نے ملک کے اندر بھی خون کی ہولی کھیلی اور سرحدوں پار بھی خون کی ہولی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے معتبر لوگ کہہ چکے ہیں، یہ بہت سارے خود جن کا تعلق خود کنٹرول ٹاور سے تھا وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں۔ میں ایک کا نام بھی بتا دوں گا، جن میں حمید گل صاحب بھی ہیں، جن میں وہ جناب ایک سیکرٹری دفاع تھے، اب مجھے ان کا نام ذہن میں نہ ہے، وہ بھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، جن میں بیوروکریٹ بھی ہیں ریٹائرڈ، جنہوں نے لکھے کالم بھی، جن میں پالیٹیشنز بھی ہیں وہ بھی۔ اچھا، صرف معاملہ انڈیا کا نہیں تھا، ہم سے ہمارے پڑوسی ملک ایران کو بھی بہت سارے خدشات تھے، وہ بھی کہتا رہا کہ اس طرح کی سرزمین جو ہے نا یہ استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سے اور تو اور انڈیا کو بھی خدشات تھے، چائنا کو بھی خدشات تھے۔
चाइना ने भी कितने मौकों पर ये रिजर्वेशन शो की। ये हमारे मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि जनाब चाइना ने भी इस तरह के रिजर्वेशन शो किए हैं कि इस तरीके से हमें खदशात हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इसको कंट्रोल करो। फिर चुपके चुपके मुख्तलिफ मौक़ों पर कंट्रोल भी कर लिया गया। हमसे मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लोगों को खदशात और हमसे तहफ़्फ़ुज़ात थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या, हमने कहा नहीं ये तो बहुत बड़े हमारे हीरो हैं। फिर उसके बाद हम चले गए FATF की ब्लैक लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट से फिर ग्रे लिस्ट में, ग्रे लिस्ट से फिर हमें खदशा पैदा हुआ ब्लैक लिस्ट में। उसके बाद हमने क्या किया, हमने नाक से लकीरें खींचना शुरू कर दी, हमने माफ़ी तलाफ़ी शुरू कर दी, हमने गिट्टे गोडे पकड़ने शुरू कर दिए और हाय 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 हमने फिर उसके बाद हमने जनाब एक्शन शुरू कर दिया। वही जो हमारे हीरो थे हाफिज सईद साहब लाइक लोग और भी बहुत सारे हैं, मैं अब किन किन का नाम लूं, उन हीरोज को हमने बंद किया, उन हीरोज को हमने जीरो बनाया। ये हमारे अपने करतूत थे ना भाई, हमारी अपनी हरकत। जिसने कहा कि अपना घर ठीक करो नवाज शरीफ साहब ने, उनसे हमने कहा कि ये गद्दार है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमने कहा कि ये गद्दार है। किसी सहाफ़ी ने कहा, हमने कहा ये गद्दार है, ये तो बिल्कुल फलां एजेंट है। हमने कहा ये है। हमने क्या नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब की मिलों में इतने इंडियन एजेंट काम कर रहे हैं, रॉ के एजेंट काम कर रहे हैं, कोई एक निकला, हमें शर्म आई, ठीक है ना, कोई नहीं निकला ना। हमने क्या नहीं कहा था इंतखाबात से पहले कि नवाज शरीफ साहब ने इंडिया में कितने अरबों डॉलर भेजे हैं, चोरी भेजे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई एक पैसा साबित हुआ, हमें शर्म आई? हमें नहीं आई ना शर्म ना, ठीक हो गया ना। यही तरीका कार होता है जिस तरीके से हम अपना सत्यानाश करते हैं, हम अपना बेड़ा गर्क करते हैं इस तरीके से। जब उन्होंने कहा कि अपने घर को ठीक करो, तो अब आज बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं अपने घर को ठीक करो। आज मैं नाम ले लेता हूं, रिपोर्टेडली रिपोर्ट हुआ है जब मीडिया में, आपने आवाज सुनी, आपने जनाब सब कुछ, जनाब बाजवा साहब ने नहीं कहा कि हमें अपने घर को ठीक करना। डान लीग क्या थी? डान लीग यही थी कि जनाब कहा गया कि फॉरेन सेक्रेटरी भी उसमें मौजूद थे और लोग भी, डेलीगेशन बाहर गया, उन्होंने आके ब्रीफिंग दी, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें मौजूद थे उस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि दुनिया कह रही है कि या अपने घर को ठीक करो, या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करो, या पाबंदियों के लिए तैयार हो जाओ। ये चीज लीक हो गई। अब उसके बाद कहा कि जनाब देखो डान लीग, ये तो जिन्होंने लीक कराई है यही गद्दार हैं। हर बंदा कहता रहा कि घर को ठीक करो, लेकिन जैसे ही FATF में हमें शिकंजा कसा और जैसे ही FATF में हम जलीलो ख्वार हुए, उसके बाद हमने नाक से लकीरें खींचना शुरू कर दी कि जी हाय हाय हम तो मर गए, बस हम इसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे, हमें माफ करें। लो जी ये हाफिज सईद भी अंदर है, उसका ये बंदा भी अंदर, इसका वो भी जीरो, इसके ये अकाउंट्स भी मुंजमद, उसके ये भी मुंजमद। अभी तक भी मामला लटक रहा है, अभी तक भी हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आए, अभी तक भी हम उसी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। सीखे फिर भी नहीं है। वारदात, हमने एक वारदात छोड़ी, दूसरा तरीका वारदात बदल दिया। कैसे? हमने 8वीं फेल, 10वीं फेल, FA फेल लड़कों को, बच्चों को बिठा दिया YouTube पे और उनसे कहा, और मालशिया पालशिया चैनल्स को और मालशिया पालशिया नाम निहाद सहाफ़ियों को, और इस तरीके ने कहा कहो कि हामिद मीर भी गद्दार है, अस्मा शिराजी भी गद्दार है। भाई अगर वो गद्दार हैं, मुझे आप ये बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में, मैं आपको बताता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में अभी वो जो एक दो वकला ने ये पिटीशन की थी कि जनाब हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा आप आर्डर करो कि जनाब कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपना वफाकी हुकूमत को कि वो गद्दारी का मुकदमा दायर करवाएं, ठीक है। और लाहौर हाई कोर्ट ने, उन्हें, वो ज़ाहिर है जजेस हैं, ठीक है ना, वो ज़ाहिर है जुडिशरी, उनको पता है हमारे कंधे पर ये बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये तो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, उनका अपना डिस्क्रिशन है फेडरल गवर्नमेंट का, वो करें उनको। भाई करो ना, हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा किसने रोका है? ताकि हम जैसे कम इल्म लोगों को भी पता चले। रखो जरा सामने मामलात, और अदालतों के सामने भी रखो, कौम के सामने भी रखो कि इन्होंने ये गद्दारी की है, इन्होंने ये गद्दारी की है, ताकि मैं भी हामिद मीर को गद्दार समझूं, ताकि मैं भी आसमा शिराजी को फिर गद्दार समझूं, ठीक है ना। तो करो जरा, साबित करो। ये घोड़ी और ये मैदान, ये जनाब आप सामने ये अदालतें और ये कानून और ये सारा कुछ और ये इदारे, ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है।
یہ صرف معذرت کے ساتھ ایک ریاستی معذرت کے ساتھ مبینہ بدماشی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی وہ غدار نہیں ہے، لیکن صرف کسی کو بدنام. حامد میر وہ واحد بندہ ہے جو اپنے آپ کو پنجابی سے یا پاکستانی تو وہ ہیں نو ڈاؤٹ، پنجابی یا لاہوری سے زیادہ کشمیری کہتا ہے، جو سب سے پہلے آواز بلند کرتا ہے کشمیر والوں کے لیے، جو سب سے پہلے آواز بلند کرتا ہے مودی سرکار کے خلاف، جو سب سے پہلے آواز بلند کرتا ہے انڈیا کے خلاف. اب آج آپ ایک طرف انڈیا کے ساتھ پینگیں رسا رہے ہو دوستی کی، ایک طرف تجارت بڑھانے کے چکر میں، ایک طرف جناب وہ کشمیریوں کو بھول کر تجارت کرنے کے چکر میں، اور اگر دوسری طرف وہ فلاں انڈین ایجنٹ ہے، دوسری طرف اگر وہ آپ کا ظاہر بہت بڑا حریف اور بہت بڑا دشمن ہے، تو پھر آپ تجارت کی کیوں خواہش دل میں آپ کی ٹھاٹھیں مار رہی ہے؟ دوستی کی خواہش کیوں ٹھاٹھیں مار رہی ہے؟ اور یہ خواہشیں جب ٹھاٹھیں مار رہی ہیں تو پھر یہ غداری کی فیکٹریاں اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ، یہ تو میں حیران ہوں کہ یہی حامد میر صاحب اگلی صف میں بیٹھے ہوتے تھے ہر وقت. پچھلے کتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پریس بریفنگ ہو رہی ہوتی تھی ISPR کی، تو کیا یہ آپ نے غداروں کو بٹھایا ہوا تھا؟ حیرت ہے، ایک غدار اس طرح سے گھوم رہا تھا، ایک انڈین ایجنٹ اس طرح سے گھوم رہا تھا، اور آپ لوگوں نے پکڑا ہی نہیں ہے اسے، آپ لوگوں نے کسی کو بتایا نہیں ہے بھائی یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے، اور آ کے ISPR کی پریس کانفرنسز میں بیٹھتا ہے آ کے اس طریقے سے. اور آپ کا ایک وزیر اعظم جو 3 دفعہ کا الیکٹڈ وزیر اعظم، وہ 3 دفعہ الیکٹ ہو گیا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تو غدار تھا، وہ تو اس طریقے سے وہ تو بالکل، تو اب وہ 3 دفعہ وزیر اعظم شپ کر گیا، پریمیئر شپ کر گیا، اور آپ سوتے رہے. اس کے بعد جب انہوں نے قانون اور آئین کی بات کی تب وہ غدار بن گیا. اسی طریقے سے جب حامد میر صاحب نے قانون اور آئین کی بات کی تب وہ غدار. بھائی ڈرو اس وقت سے کہ جو چند سال بعد یا 20 سال بعد یا 10 سال بعد ایک ایسی صورتحال نکل آئے کہ کوئی FATF کی طرح کوئی اور شکنجہ کسے، پھر آپ ایک صحافی حامد میر اور آسمہ شیرازی صاحبہ جیسی ان صحافیوں کے پیر پکڑ رہے ہوں اور کہیں ہائے ہمیں معاف کر دیں، ان کی نسلوں کے پیر پکڑ رہے ہوں کہ جی ہمیں معاف کر دیں. کہ اسی طریقے سے ایسے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جاتا. آج تک ان میں سے مجھے بتائیں کہ فاطمہ جناح کو غدار کہا، انڈین ایجنٹ کہا، بے نظیر بھٹو کو غدار کہا، انڈین ایجنٹ کہا، سیکیورٹی رسک کہا، نواز شریف کو غدار کہا، سیکیورٹی رسک کہا، انڈین ایجنٹ کہا، آسمہ جہانگیر صاحبہ کو آپ نے غدار کہا، انڈین ایجنٹ کہا، حامد میر کو غدار کہا، انڈین ایجنٹ کہا، آسمہ شیرازی کو غدار کہا، انڈین ایجنٹ کہا. ان میں سے کوئی ایک ثابت ہوا؟ نہیں ہوا. اگر ثابت ہوا ہے تو صرف پرویز مشرف صاحب ثابت ہوئے ہیں، وہی غدار ثابت ہوئے ہیں. کورٹ آف لا نے انہی کو ثابت کیا کہ جی ہاں یہ ٹریٹر ہیں. خدا کے لیے ایسی حرکتیں بند ہونی چاہیے، خدا کے لیے اس طریقے سے. اور بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر سے کہیں تبدیلی آئے گی، سمجھ گئے ہوں گے آپ، پھر سے کہیں تبدیلی آئیں گی. اور مالشیا اور پالشیا یوٹیوبر، یہ تبدیلی آئے گی، یہ پینترا بدلے گا. پینترا تو آپ کو پتہ ہے بدلنا ہے، کہیں پہ تھوڑی سی تبدیلی آنی ہے. حامد میر صاحب پھر وہی بیٹھے ہوں گے ISPR کی پریس کانفرنسز میں، نہ وہ غدار ہیں نہ وہ انڈین ایجنٹ ہے، سب کو ان کو پتہ ہے. آپ لوگوں سے پوچھنا ہی کسی نے نہیں ہے. آپ ایویں ہی مبینہ طور پہ اپنا منہ کالا کر رہے ہو، آپ ایویں ہی اس طریقے سے آپ مایوسی اور اس طریقے سے ایک گمراہی پھیلا رہے ہو. یہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کہ وہ اس طریقے سے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چل جاتے ہیں ویڈیوز، لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جہاں سچ ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہو. امید ہے آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت نوازش.